السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ واقعہ جنہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے ان کا نام ابو بکر ہے اور ان کا تعلق کراچی سے ہے، اور یہ واقعہ میں انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میرا نام ابو بکر ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں اور میرے دوست اکثر پاکستان ٹور کا پروگرام بنایا کرتے تھے۔ مجھے ملا کے ہم 4 دوست تھے۔ بچپن ہی سے ایک ہی ایریا میں پلے بڑھے، ایک ہی اسکول اور یونیورسٹی میں پڑھے۔ ہر کام ہم ایک دوسرے کے مشورے پر کیا کرتے تھے۔ میرا ایک دوست تھا جو مجھ سے زیادہ کلوز تھا، اس کا نام حاشر تھا۔ اکثر وہ اپنے خرچے پر ہم تینوں دوستوں کو پاکستان کے ٹور پر لے جایا کرتا تھا۔ وہ کافی رچ فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے پروگرام بنایا۔ اس کی امی بہت سخت مزاج تھی مگر دل کی بہت اچھی تھی۔ میرے دوست کو پراسرار جگہوں پر جانے کا بے انتہا شوق تھا۔ اکثر ہم کبھی دوست باہر کہیں گھومنے نکلتے، راستہ ذرا بھی سنسان نظر آ جاتا تو وہ خاص طور پر گاڑی روک لیتا، سنسان ویران سڑک ہو یا کوئی قبرستان والا ایریا۔ اس کو اپنی جنون کے آگے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرا دوسرا دوست فواد ڈرپوک قسم کا لڑکا تھا۔ اس کا دل بہت کمزور تھا، مذاق کو بھی سیریس لے کر رونے لگ جاتا تھا۔ میرے دوست حاشر نے ہمیں اپنے گھر پروگرام ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بلایا۔ ہم سبھی ایکسائٹیڈ تھے کہ وہ اس بار ہمیں پاکستان ٹور کی کون سی جگہ پر لے جا رہا ہے۔ ہم سبھی پوچھ رہے تھے کہ بتا بھی دو تم کہاں لے کر جا رہے ہو، تو کہنے لگا کہ اس بار فل آف ایڈونچر، دل خوش ہو جائے گا۔ ہم مسلسل جگہ کا نام پوچھ رہے تھے۔ 2 ہفتوں سے اس نے ہمیں سرپرائز دے رکھا تھا۔ کہنے لگا کہ ہم اس مرتبہ کوئٹہ چلیں گے اور اس بار ہم جہاز سے نہیں ٹرین میں جائیں گے اور ہم کوئی نہ کوئی ایڈونچر ضرور کریں گے۔ دوسرے دن اس نے ہم سب کی سیٹیں بک کروا لی۔ ہم نے کہا کہ پاکستان میں اور بھی ایسی جگہیں ہیں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ کافی ایسے مقامات ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے، مگر تم کوئٹہ کیوں لے کر جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اس کے کئی علاقے بلوچستان میں پراسرار طور پر بھرے ہوئے ہیں۔ بڑی مشکل سے امی کو جانے پر راضی کیا ہے۔ خیر، دوسرے دن شام کے 5 سے 6 بجے کے درمیان ہم ٹرین میں کراچی ریلوے اسٹیشن سے بیٹھے۔ اگلے دن شام کے قریب کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر اتر گئے۔ ہم نے پہلے ہی گاڑی اور ہوٹلز بک کروا لیے تھے، مگر ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سفر آگے جا کے ہماری زندگیاں ہلا کر رکھ دے گا۔ جب ٹور ایجنسی کا ایجنٹ ہمیں لینے کے لیے آ گیا، ہم ارباب کرم روڈ کوئٹہ کی حدود میں داخل ہو گئے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ نومبر کے شروع کے دن تھے۔ کوئٹہ میں سردیاں نومبر کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ دسمبر جنوری تک پورا کوئٹہ زیادہ تر برف باری میں رہتا ہے۔ کئی جگہوں پر ہم گھومتے رہے۔ ایک دن، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، میرے دوست حاشر کو بے انتہا پراسرار جگہوں اور غیر مرئی مخلوقات کو دیکھنے کا بے انتہا شوق تھا۔ ہماری زندگی نے اس وقت موڑ لیا جب ہم کوہ چلتن سے واپس آئے، جہاں اکیلے سفر کرنا منع ہے۔ وہ پہاڑی علاقہ ہانٹڈ کے نام سے مشہور ہے۔ ہمارا دوست فواد گاڑی سے باہر ہی نہیں نکلا۔ بہت ہی ڈرپوک قسم کا لڑکا تھا وہ۔ ہمیں ٹورسٹ گائیڈر نے بتایا کہ کوہ چلتن پر 40 بچوں کی لاشیں دفن ہیں، ان کی روحیں وہاں بھٹکتی ہیں۔ حاشر نے کہا کہ یار کوئی ایسی جگہ بتاؤ جو بہت ہانٹڈ ہو، تو وہ کہنے لگا کہ بہت کم لوگ کوہ مردار کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جب پاکستان بنا ہی نہیں تھا، اس سے بھی پہلے وہ مخلوق نظر آنا شروع ہوئی۔ پہلے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کے بعد مقامی لوگوں کی بھیڑ بکریاں غائب ہونا شروع ہو گئیں۔ ان کی ارد کھائی ہوئی لاشیں ملتی جن کو سب نے جنگلی جانور سمجھ کر جھیلا۔ لوگوں کی توجہ اس کے اوپر جب گئی جب لوگ غائب ہونا شروع ہو گئے، خاص طور پر وہ لوگ جو کوہ مردار کے پاس سے گزرتے۔ باتیں کرتے کرتے ہم ہوٹل کے بڑے سے روم میں آ گئے۔ گائیڈر نے اور بھی کئی واقعات ہمیں بتائے۔ سب غور سے سن رہے تھے۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات ہو گئی۔ کہنے لگا کہ جنہوں نے پوری طرح اس مخلوق کو دیکھا وہ بتانے کے لیے زندہ ہی نہیں رہے۔
وہ مخلوق اپنا شکار رات میں تنہا لوگوں پر کیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں کوئی چڑیل تھی یا کوئی بدرو یا کوئی ڈائن۔ لوگ رات کو گھر سے نکلنا بھی بند ہو گئے۔ مقامی لوگ آج بھی اس واقعے کا یقین کرتے ہیں، مگر میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ واقعہ بتانے کے بعد وہ چپ ہو گیا۔ عجیب سا ماحول ہو گیا تھا، گہرا سناٹا، نومبر کی گہری سرد رات، چاند کی روشنی بھی کم ہو گئی تھی، ماحول پراسرار ہوتا جا رہا تھا، سب چپ تھے۔ دوسرے دن ہم نے حاشر سے پوچھا کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں، مگر وہ یہ سب سرپرائز رکھنا چاہتا تھا۔ قلعہ مری کی طرف جاتے ہوئے اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، چکر اور الٹیاں آنے لگیں۔ گائیڈر نے واپسی کا کہا، مگر وہ کہنے لگا اپنی وجہ سے سب کا مزہ خراب نہیں کرنا چاہتا، میں ہوٹل واپس جا رہا ہوں۔ ہم سبھی اس کی طبیعت دیکھ کے اس کے ساتھ ہی ہوٹل آ گئے۔ میرے دوست علی نے بڑی چالاکی سے گائیڈر کو الگ کر دیا اور ہم خود آ گئے۔ پتہ نہیں حاشر کو کیا ہوا، کہنے لگا کہ فوراً سامان پیک کرو، میں نے دوسرے ہوٹل اور گائیڈرز کا بندوبست کر رکھا ہے، وہ گاڑی لا کر ہمارا ویٹ کر رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ تمہاری طبیعت تو خراب تھی، کہنے لگا کہ اب میں بہتر ہوں، جلدی جلدی ہوٹل خالی کرو، سامان پیک کرو اور جلدی سے نکلو۔ ہم نے جانے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ مجھ پر تم لوگوں کو ذرا بھی بھروسہ ہے تو میری بات مان لو، میں راستے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ ہم چڑچڑ سے ہو گئے کہ اس تجسس کو اب ختم کرو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم بلیلی روڈ کے ذریعے کوہ مردار جائیں گے، کوئٹہ سے ہی 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، بس ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ بلیلی روڈ کے ہوٹل میں رکیں گے اور پھر وہاں سے کوہ مردار جائیں گے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کوہ مردار کی پہاڑیاں نومبر کے مہینے میں برف سے ڈھکنا شروع ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے کوئی بھی ٹورز ایجنسی کسی کو بھی پروگرام میں شامل نہیں کر رہی۔ وہ بتاتے ہیں کہ کافی بحث کے بعد ہم بلیلی روڈ پہنچ گئے۔ حاشر نے ہمیں کھانا کھا کے فوراً نکلنے کو کہا۔ ہم ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ یہ کافی مہنگا ہوٹل تھا۔ ہوٹل میں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو بالکل خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ ہم اس ماحول سے وحشت ہونے لگی۔ وہ بتاتے ہیں کہ عجیب سا انجانا سا خوف ہماری رگوں میں دوڑنے لگا کہ کچھ برا سا ہونے والا ہے۔ ہم سبھی دوست کوہ مردار جانے کے لیے راضی نہیں تھے، مگر یہ حاشر کی ضد تھی، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا تھا۔ ابھی ہم حاشر کو سمجھا ہی رہے تھے کہ ایک نسوانی آواز آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ آئی تھی، ہمیں کوہ مردار جانا تھا، مگر وہ شاید غلطی سے مجھے چھوڑ گئے۔ کسی نے بتایا کہ آپ بھی کوہ مردار جا رہے ہیں، تو کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے لیں گے؟ میں وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ چلی جاؤں گی اور وہ لوگ وہاں پر پہنچنے والے ہوں گے۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کو کس نے کہا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں؟ اس نے میرے دوست حاشر کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے اس ساتھی نے ڈرائیور کو کوہ مردار جانے کی بات کی تھی، تو میں نے سن لی۔ حاشر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آپ چل سکتی ہیں، ہم بس نکلنے ہی والے ہیں۔ لڑکی چلی گئی۔ میں نے اور علی نے غصہ کرنا شروع کر دیا کہ بس بہت ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اس انجان لڑکی کو ساتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے، لڑکی ذاتیں اکیلی یہاں کیا کرے گی؟ میں نے کہا کہ یہاں پولیس اسٹیشن ہے، رینجرز بھی ہے، کسی سے بھی مدد لے سکتی ہے۔ فواد کہنے لگا کہ تمہیں کس خوشی میں اس لڑکی سے ہمدردی ہو رہی ہے؟ ہم نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں جا رہا، ہم یہیں ہوٹل میں رکیں گے اور تمہارے آنے کا انتظار کریں گے۔ ہم ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے کہ اس کا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ آخر ہم بچپن کے دوست تھے، نہ جانے کیوں اس کا رویہ ہم سے بہت برا ہونے لگا۔ ہم بہت ایموشنل ہو گئے۔ علی کہنے لگا کہ تم تینوں مجھے بھائیوں کی طرح عزیز ہو، لیکن مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ میں حاشر کو اس سفر میں، خاص طور پر اس کوہ مردار والے سفر میں، اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اکیلا پڑ جائے گا۔ وہ اجنبی لڑکی کون ہے ہم نہیں جانتے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے اس کو کوئی نقصان ہو اور بعد میں زندگی بھر کا پچھتاوا رہ جائے۔ وہ کہنے لگا کہ تم دونوں بھلے مت جاؤ، مگر میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ بلیلی روڈ سے 12 کلومیٹر کے بعد سگنل نہیں آتے اور ہم ایک دوسرے سے کانٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے۔ موسم کا کچھ پتہ نہیں کہ کب بگڑ جائے۔ تم ہوٹل چھوڑ کر نہیں جانا۔
وہ بہت ہی خطرناک جگہ پر جا رہا ہے جس کا اس گائیڈر نے ذکر کیا تھا۔ اللہ نہ کرے ہم دونوں وقت پر نہ آئے تو ہمارا انتظار کرنا۔ اگر ہم 24 گھنٹوں میں بھی نہیں آئے تو یہاں کی پولیس کو اطلاع دینا اور خود ہوٹل چھوڑ کر کسی کے بلانے پر بھی نہیں جانا۔ کہنے لگا کہ مجھے گائیڈر کی بات پر پورا یقین ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے بھی گائیڈر کی بات پر اب یقین آ گیا ہے، مگر اس نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک بہت ہی عالیشان ہوٹل ہے جو بہت ہی ہانٹیڈ ہے اور بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ ہوٹل کافی پراسرار ہے اور بہت کم ہی لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ مجھے تو یہ ہوٹل بھی وہی لگ رہا تھا۔ علی کہنے لگا کہ تمہیں کوئی بھی بلانے آئے، جب تک تم ہماری شکلیں نہ دیکھ لو ان کی بات کا یقین نہیں کرنا، ان کے بلانے پر بھی نہیں جانا۔ اس کے بعد وہ حاشر اور اس لڑکی کے ساتھ چلا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکی علی سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کے دونوں دوست کہاں ہیں، وہ نہیں چل رہے۔ کہنے لگا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہوٹل میں ہی رہیں گے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اور فواد نے پورا دن انتظار کیا، اور جب میں بستر پر لیٹنے لگا تو میری بھابھی کی کال آئی۔ میں نے جب فون اٹھایا تو وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، ان سے ٹھیک سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے جب رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے بھائی کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اپنے بھائی کی یہ خبر سن کر میں رونے لگا۔ فواد کی آنکھ کھل گئی تو وہ کہنے لگا کہ کیا ہوا۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی۔ میں اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ وہ بیچارہ بہت ہی ڈرپوک تھا اور وہ ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ میں کراچی جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، اس سنسان ویرانے علاقے کے اس خوفناک ہوٹل میں اکیلا کیسے رہوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ تم مجھے بتاؤ کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں۔ وہ دونوں ہم سے ناراض ہو جائیں گے کہ اس کے منع کرنے کے باوجود ہم ان کو اکیلا چھوڑ گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے فوراً کراچی پہنچنا ہے۔ اس نے پھر مجھے منع کر دیا کہ رہنے دو، میں نہیں جا سکتا۔ 24 گھنٹوں میں وہ دونوں نہیں آئے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کا وہاں سے نکلنا نہیں ہوا یا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پایا تو میں پولیس سے رابطہ کروں گا۔ میں نے بہت ضد کی کہ میرے ساتھ چلو، تم یہاں پر اکیلے مت رہو۔ میں نے اس سے کافی ضد کی کہ وہ میرے ساتھ کراچی چلا چلے، مگر اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کر مجھے صاف منع کر دیا اور علی اور حاشر کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ایک لمبا سفر کرنے کے بعد میں کوئٹہ کے اسٹیشن پر پہنچ گیا اور پھر ٹرین میں بیٹھ کر کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ سفر کے دوران میں مسلسل روتا رہا اور غمگین رہا۔ مسافر بھی مجھے دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ میں کسی عزیز کی فوتگی میں جا رہا ہوں۔ گھنٹوں کا سفر صدیوں کا سفر لگ رہا تھا۔ کافی لمبا سفر کرنے کے بعد جب سکھر آیا اور جب میری منزل قریب آئی، میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ جب کال اٹھائی تو ایک باروب آدمی کی آواز تھی۔ کہنے لگا کہ میں پولیس انسپیکٹر بول رہا ہوں، فوراً سے کوئٹہ آ جاؤ، مجھے معلوم ہے کہ تم کراچی بھاگ رہے ہو۔ تمہارا دوست عاشر ہاسپٹل میں ہے، 2 لڑکے علی اور فواد دونوں غائب ہیں۔ میں نے جب یہ سنا تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور وہ لڑکی مردہ جیسی آنکھوں والی، یا اللہ یہ سب کیا ہے؟ حاشر اور علی کے ساتھ کیا ہوا؟ پیچھے سے گھر والوں کی کال آ رہی تھی۔ میں نے فوراً سے فون کاٹا اور گھر پر کال ملائی۔ آگے سے جب میں نے بات کی تو امی نے کہا کہ تم لوگ کہاں ہو؟ کب سے تم لوگوں کو کال ملا رہی ہوں، کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا اور تمہاری کال بھی نہیں لگ رہی۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں رونے لگا اور بھائی کا پوچھا۔ وہ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا تمہیں، اللہ نہ کرے جو اسے کچھ ہو، تمہیں یہ خبر کس نے دی ہے؟ میں نے جب یہ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے بتایا کہ بھابھی نے مجھے یہ خبر دی تھی، ان کی کال آئی تھی میرے پاس۔ امی نے بتایا کہ تمہاری بھابھی کی طبیعت 1 ہفتے سے خراب ہے، وہ بخار میں ہے اور اس کا موبائل بھی تمہارے بھائی کے پاس ہی ہے۔
میرے ذہن میں گارڈر کی ساری باتیں گونجنے لگیں کہ وہ مخلوق اپنا شکار رات میں تنہا لوگوں پر کرتی ہے۔ میں کڑی سے کڑی ملا کر سوچنے لگا کہ کس طرح حاشر کو ضد ہوئی کوہ مردار پر جانے کی، اس لڑکی کا اچانک سے نمودار ہو جانا اور ساتھ جانے کا کہنا، میرے بھائی کی فوتگی کی خبر آنا، حاشر کا ہاسپٹل میں ہونا۔ پولیس کے مطابق وہ کئی گھنٹوں سے بے ہوش ہے۔ یہ ساری باتیں سوچ کر میرا سر چکرانے لگا۔ میں اگلے اسٹیشن پر اتر کر واپس کوئٹہ جانے کے لیے ٹکٹ لینے اترا۔ پتہ چلا کہ صبح کے لیے ٹرین نکلے گی کوئٹہ کے لیے۔ خدا خدا کر کے جب صبح ہوئی تو میں ٹرین میں بیٹھ کر دوبارہ کوئٹہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں کئی سالوں سے سویا نہیں ہوں۔ ذہن بہت بھاری ہو رہا تھا۔ سرد راتوں کے اس مہینے میں تنہا انجان سفر کی طرف میں چلتا جا رہا تھا۔ میں نے امی کو کراچی آنے کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ وہ کہیں پریشان نہ ہو جائیں۔ کوئٹہ پہنچ کر میں نے سب سے پہلے پولیس آفیسر کو کال ملائی۔ وہ میرا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ اس کے بتائے ہوئے ہاسپٹل کے مطابق میں فوراً ہاسپٹل پہنچا۔ پولیس آفیسر راستہ روک کر سوالات کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے دوست کے پاس جا کر سب کچھ بتا دوں گا کہ میں کیوں گیا۔ جب حاشر کو ہوش آیا تو وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے میں اسے مارنے آیا ہوں۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ میرا وہ دوست جو اتنا بہادر تھا، تنہا سناٹے والے راستے پر جسے کوئی خوف ہی نہیں آتا تھا، جسے بے انتہا پراسرار خوفناک جگہوں پر جانے کا بے انتہا جنون تھا، وہ ایک بچے کی طرح خوف سے کپکپا رہا تھا۔ سر پر بینڈیج بندھی ہوئی تھی، ہاتھ میں فریکچر تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ خیر نہیں ہے، کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ میں نے اسے ہاتھ پکڑ کر چوما اور دل ہی دل میں دعاؤں کا وٹ کرنے لگا۔ اس کے اوپر پڑھ کر پھونکا تو ایسا لگا کہ اسے بہت ہی بڑی ہچکی آئی ہو۔ پولیس والے نے کہا کہ کب سے ہم اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب یہ ہوش میں آتا ہے تھوڑی سی دیر نارمل بات کرتا ہے اور اس کے بعد چیخنے اور چلانے لگ جاتا ہے۔ نہ جانے سے کیا نظر آتا ہے، اور یہ ابھی ابھی ہوش میں آیا ہے۔ پولیس والے نے بتایا کہ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ ہمیں زخمی حالت میں مدد کے لیے پکار رہے تھے اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ کہنے لگا کہ ہاں آپ بتاؤ، علی کو کس نے مارا؟ فواد کہاں غائب ہے؟ جب میں نے یہ سنا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی اور میں پھٹی آنکھوں سے حاشر کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کپکپا رہا تھا۔ اس کے بعد جو حاشر نے ہمیں واقعہ بتایا اس کو سن کر میں سکتے میں آ گیا، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں جب کوہ مردار پہنچا، علی میرے ساتھ تھا اور وہ لڑکی بڑی بڑی آنکھوں والی وہ بھی ہمارے ساتھ آئی تھی۔ ہم سب کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس نے اپنی گمشدہ ٹیم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس کی ٹیم کب کی وہاں سے جا چکی ہے۔ کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد علی نے مجھ سے کہا کہ وہ لڑکی اچانک کہیں غائب ہو گئی ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ لڑکی ذات ہے، اس کی ٹیم بھی نہیں ہے، کہیں راستہ بھٹک تو نہیں گئی۔ مغرب کا وقت قریب آتا چلا جا رہا تھا، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس کو تلاش کرنے لگا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی جان جوکھم میں ڈال کر اس کے پیچھے اتنا کیوں بھاگ رہا ہوں۔ علی نے کہا کہ اس کا پیچھا چھوڑ دو، وہ خود کہیں گئی ہے، مجھے آگے خطرہ نظر آ رہا ہے، خدا کے لیے آگے مت جاؤ، اندھیرا بھی ہونے والا ہے اور برف باری بھی تیز ہو گئی ہے۔ وہ مجھے کافی سمجھا رہا تھا مگر میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں کسی مجبور لڑکی کو ایسا حالات میں چھوڑ دوں۔ میں اڑ گیا کہ اس کو ڈھونڈنا ہے۔ ڈرائیور بھی ناراض ہو رہا تھا۔ ڈرائیور کو 15 منٹ کا کہہ کر ہم کوہ مردار کے ایسے سنسان حصے میں آ گئے جہاں اونچے پتھروں کے ڈھیر اور چھوٹے چھوٹے غار تھے۔ مجھے اپنے پیچھے سے ایک کرا کی آواز آئی، جیسے کوئی تکلیف میں کرا رہا ہو۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو علی زمین پر پڑا ہوا تھا۔
اس کا سر کسی نے بے رحمی سے پھاڑا تھا۔ میں اسے اٹھانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ لڑکی اپنا روپ بدل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر گھوڑے کے جیسے تھے۔ وہ خوفناک شکل کی لڑکی جسے ہم معصوم سمجھ رہے تھے، وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی یا کوئی بدرو تھی۔ وہ ہنسی، وہ 4 پاؤں پر چل رہی تھی، کالے سیاہ بال، خوفناک چہرہ۔ میں جیسے تیسے کر کے بھاگ رہا تھا۔ اس کے سیاہ بالوں والے ہاتھوں کے ناخن لمبے لمبے تھے۔ اس نے 2 بار میرے کندھے کو پکڑنے کی کوشش کی۔ دوسری بار اس کا ہاتھ اور ناخن میرے کندھے پر لگا۔ میں راستے میں پتھر سے بھی ٹکرایا، پھر بھی میں بھاگتا رہا۔ مجھے اس کے ہنسنے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ وہ یہ کہتے ہوئے خوف کے مارے کپ کپانے لگا اور چیخنے لگا۔ ڈاکٹروں کو آواز دی اور اس کے بعد اس کو انہوں نے نیند کے انجیکشن لگا دیے اور وہ سو گیا۔ ڈاکٹرز کا آنا جانا لگا رہا، پولیس اپنی تفتیش کر رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگا کہ فواد کو بلائیں۔ میں بھی فواد کے بارے میں فکر مند تھا کہ پتہ نہیں اس بیچارے کا کیا حال ہوگا۔ پولیس والے نے بتایا کہ ہمارے پاس 2 خبریں ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ فواد نے ہی ہم کو فون پر آپ دونوں کی گمشدگی کی اطلاع دی تھی اور ہم آپ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور بری خبر یہ ہے کہ علی کی لاش مل گئی ہے، مگر ادھڑی ہوئی ہے، پہچان میں نہیں آ رہی۔ میں اور حاشر رونے لگے۔ بچپن کے دوست تھے، کیسے ایک دوسرے کو بھول سکتے تھے۔ حاشر کہنے لگا کہ کاش ہم اس ٹور کی پلاننگ نہ کرتے۔ ہماری آنکھیں مسلسل برسنے لگی۔ وہ میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر رو رہا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ رو رہا تھا۔ پولیس والے نے کہا کہ اس لڑکی سے بات ہوئی ہے جو اپنی ٹیم سے بچھڑ گئی تھی۔ وہ اس ہوٹل میں ٹھہری تھی۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ اس دن آپ کے ساتھ نہیں گئی۔ میں نے اس کو بلوایا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس والے نے بتایا کہ وہ لڑکی آ رہی ہے۔ کمرے میں جب وہ لڑکی داخل ہوئی، ہم حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگے کہ سر یہ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ تو دوسری لڑکی تھی۔ اس نے اپنا نام نادیہ بتایا تھا۔ پولیس والا کہنے لگا جناب یہ وہی لڑکی ہے نادیہ جن کی ٹیم غلطی سے انہیں اس ہوٹل میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ان کا اور ان کی ٹیم کا نام بھی اس ہوٹل میں درج ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ سر میں ان لوگوں کو نہیں جانتی۔ پولیس والے نے کہا کہ واقعی میں آپ انہیں نہیں جانتی؟ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی۔ اس کی امی بھی پولیس والے پر غصہ ہونے لگی اور اس کو لے گئیں۔ پولیس والا بھی پراسرار طور پر سوچوں میں گم ہو گیا۔ ہم نے پولیس والے سے پوچھا کہ فواد اب تک نہیں آیا۔ اس نے ہوٹل میں کال کی، کہنے لگا کہ فکر مت کرو، اس کو لانے کے لیے گاڑی کا مسئلہ تھا، اب حل ہو گیا ہے۔ ایک محترمہ یہاں کسی عزیز کو دیکھنے آ رہی تھی، وہ ان کے ساتھ ہی آ رہا ہے۔ وہ رات 12 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ اس وقت 11 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ہمارے کان کھڑے ہو گئے۔ بلیلی روڈ، رات کی تنہائی کا سناٹا، اس غیر مرئی مخلوق جلیل کا تنہا آدمی کا شکار کرنا۔ ہمیں گارڈر کی باتیں یاد آنے لگیں۔ ہم فواد کے لیے دعائیں کرنے لگے کہ یہ برے خیالات غلط ثابت ہوں۔ پورا دن گزر گیا، پھر سے رات ہو گئی، مگر فواد نہیں پہنچا۔ پولیس والے نے ہوٹل کے بندے کو بلوا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ محترمہ آپ سے فون کرنے کے بعد کل رات وہ دونوں ساتھ ہی نکل گئے تھے۔ اس بندے نے حاشر کو دیکھا، کہنے لگا کہ آپ تو جانتے ہیں نا، وہی محترمہ جو آپ کے ساتھ گئی تھی جب آپ دونوں کو کوہ مردار سے کہیں آگے جانا تھا، اس لیے وہ واپس آ گئیں۔ کہنے لگیں کہ برف باری اور موسم کی خرابی کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا ہے اور حاشر اور علی راستے میں جا رہے تھے، گاڑی الٹ گئی، شکر ہے زیادہ چوٹیں نہیں آئیں۔ آپ آ جائیں، سبھی لوگ آپ کا ہاسپٹل میں انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے جب علی اور حاشر کی گمشدگی کی اطلاع پولیس کو دی تو انہوں نے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ہاسپٹل میں سبھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ میرے ہی سامنے فواد سے بات کر رہی تھی اور پھر وہ ہوٹل کا بندہ کہنے لگا حیرت ہے وہ کل رات سے ابھی تک نہیں پہنچے۔ وہ ہوٹل کا بندہ پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہا۔ میرا دل اور دماغ
اندھیروں میں ڈوبنے لگا۔ میں سن سا ہو کے رہ گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ پولیس آفیسر نے اس محترمہ کو کال کی کہ فواد ابھی تک کیوں نہیں پہنچا۔ آگے سے اس سے پتہ نہیں کسی نے کیا کہا کہ انسپکٹر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حاشر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، نہ جانے کیا ہو گیا تھا اس کو۔ وہ دیوار پر سر دے کر مارنے لگا۔ سبھی گھبرا گئے۔ ڈاکٹرز کمرے میں آ گئے اور حاشر کو بڑی مشکل سے ہم نے سنبھالا۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کے انجیکشن لگایا اور وہ سو گیا۔ انسپکٹر صاحب سے پتہ چلا کہ وہ محترمہ، ان کا 2 دن پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور کل رات 12 بجے جس محترمہ سے بات ہوئی وہ نادیہ بھی نہیں تھی جو اپنی امی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ سب کے روپ دھارنے والی کوئی غیر مرئی مخلوق پچھل پھیری تھی، جو روپ بدل بدل کر رات کے سناٹے میں تنہا لوگوں کا شکار کیا کرتی تھی۔ پولیس والے کی ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ میں کراچی پہنچ گیا۔ گارڈر کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ پوری طرح جنہوں نے اس مخلوق کو دیکھا وہ بتانے کے لیے زندہ نہیں رہے۔ حاشر کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوا۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر گئے۔ حاشر ہوش میں آنے کے بعد اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا اور صرف اس چڑیل کی عجیب و غریب شکلیں دیواروں پر بناتا رہتا ہے۔ اس کے گھر والے آج تک اس کا روحانی علاج کروا رہے ہیں۔ علی کی ادھڑی ہوئی لاش کا معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا کہ کس نے اس کو مارا، اور جنگلی جانوروں کی درندگی قرار دے کر اس کیس کو بند کر دیا گیا۔ فواد کا معاملہ تو ایسے ہو گیا جیسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا۔ نہ لاش ملی، نہ ہی اس کا کوئی اتا پتہ۔ سب کے ماں باپ الگ زندہ ہوتے ہوئے بھی مر گئے۔ آج بھی میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو خوف سے کپ کپانے لگتا ہوں۔ مجھے اس غیر مرئی مخلوق کی بڑی بڑی گہری گہری سفید آنکھیں، سیاہ لمبے بال نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ابھی بھی میری زبان لرز رہی ہے۔ آج بھی یہ راز میری سمجھ میں نہیں آیا، اور اس نے مجھے زندہ کیوں چھوڑا؟ علی کو کس نے مارا اور فواد کہاں غائب ہو گیا؟ شاید میرے گلے میں کلام الہی سے بنا ہوا تعویذ میرا حصار بنا رہا، ورنہ وہ مخلوق بھی نہ جانے میرا وہی حشر کرتی جو میرے دوستوں کے ساتھ ہوا۔ یہ تھا سچا واقعہ جو ہمارے لسنر ابو بکر نے ہمیں سینڈ کیا۔ دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، ان سے دور رہیں۔ جتنا ہم ان کے بارے میں سوچیں گے اتنا ہی یہ ہمارے اعصاب پر اور ہم پر حاوی ہوتی جائیں گی۔ ان غیر مرئی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور دیا ہے کہ یہ ہمارے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ ہمارے اندر کا خوف یا انہیں دیکھنے کا شوق یہ بہت اچھے سے محسوس کر لیتے ہیں۔ بہت آسان لگتا ہے کہ جب ہم انہیں دیکھ لیں گے وہ جھیل لیں گے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ مخلوقات، ان سے ملاقات، انہیں دیکھنے کا شوق رکھنے والوں سے یہ بہت نزدیک ہو جاتی ہیں اور ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں، اور زیادہ ڈر بھی انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ طہارت میں رہیں، باوضو رہیں، نماز کو فرض بنائیں۔ کبھی کوئی غیر مرئی مخلوقات آپ کے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کریں گی، نہ ہی کوئی نقصان پہنچائیں گی۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا ذمہ خود لے گا۔ نئے آنے والے لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ایسے ہی اپنے واقعات ہمیں شیئر کرتے رہیے گا۔ اپنا بہت خیال کریے گا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔